دوستو آج جمادی الاول بدھ کے دن آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اس وظیفے کو بدھ کے دن کر لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح ساری نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ اپنی پوری نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اللہ کا یہ ذکر کر لیتا ہے، اللہ کے ان ناموں کو پڑھ لیتا ہے، بدھ کے دن، بدھ سدھ کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قریب کر لیتے ہیں۔ دوستو آج سب لوگ جلدی سے یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیں۔ یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اللہ والو، شام تک رب نے چاہا تو آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں، اربوں بھی میرا رب چاہے تو عطا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آج اور بدھ کے دن، اس ببرکت دن، اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، وظیفے بھی اثر نہیں کر رہے، تو آج اللہ والو بدھ کا دن ہے۔ آج یہ چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ وظیفہ کر لیجئے دوستو، یہ عمل 20 سیکنڈ کا ہے۔ ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لیں، رب کعبہ نے چاہا تو آپ کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اللہ والو، آج جو خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ گھر میں دولت کے انبار لگا دے گا۔ غیبی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ایسے غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیب سے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج بدھ کے دن اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن رب کے حکم سے ایسا معجزات دیکھے گا، رب کے حکم سے ایسے کمالات دیکھے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس، لاچار ہو چکے ہیں، ان کو کوئی کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں اور بندشیں ویسی کی ویسے ہیں، بندشیں ہٹنے کا نام نہیں دے رہی۔ آج میرے ان بہن بھائیوں کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام مشکلات ایک جھٹکے سے ختم ہو جائیں گی، تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اللہ والو یاد رکھیے گا، 3 گناہوں کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی کہ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا یا کروانا، نمبر 3 اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد رکھنا، بغض رکھنا۔ جو پہلا گناہ ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین اور بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والا آدمی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو جو ہے یہ بھی بہت ہی بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کے سارے تمام نمازیں، تمام اعمال، نیک اعمال، صداقت سے کی گئی عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا کر رہے ہیں ہم، کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پہ شکوہ مت کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ ضرور دے گا۔ اللہ والو، رب کی ذات پر اتنا کامل یقین رکھو کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ہی عطا کرے گا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی بنانے والا ہے۔ راستہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، سمندر ہی سمندر ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین، ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل ذرا ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ سب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ہمارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرا پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف نکل پڑے اور اللہ نے راستہ بنا دیا تھا۔ یہ تھا حضرت موسیٰ کا یقین کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ اللہ نے راستہ سمندر میں بنا دیا، ادھر سے لشکر گیا۔ اب دیکھیے، ایمان کہہ دینا آسان ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی
کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، آپ جس بھی قسم کا عمل کر رہے ہوں، عبادات کر رہے ہوں، لیکن آپ نے اس میں کاملی یقین کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کو پورے طریقے سے کاملی یقین کے ساتھ کرنا ہے اور رب سے مانگنا ہے۔ جب آپ رب سے کاملی یقین کے ساتھ مانگیں گے، رب کے ناموں کو پکار کر مانگیں گے، میرا رب آپ کی تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو ہٹا کر آپ کے نصیب میں انشاءاللہ تعالی خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دے گا۔ اللہ والو یقین رکھو تو حضرت موسیٰ جیسا رکھو، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب راستہ بنا دے گا، تو میرے رب نے راستہ بنا دیا۔ اس لیے کاملی یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام تر آپ کی حاجات، آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقاصد میں 100% کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے، اس عمل سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر میرے بھائیوں، انسان کو جب تک یقین نہیں ہوتا پھر اس کے وظائف بھی اثر نہیں کرتے۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جو کسی سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، اس پر جادو جنات شروع کر دیتے ہیں، نظر بد حسد کرتے ہیں، اس کے پاس سے یہ ختم ہو جائے۔ کسی کی اچھی چیز دے کر اپنی قسمت پر شکوہ مت کیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے رزق کثیر اور رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل بہت ہی خاص، بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی تیز بہادر ہے، کیونکہ یہ آج عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بدھ کا دن ہے، بدھ سدھ کا دن ہے۔ اس خاص وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو آج بدھ کے دن کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے راستوں کی تمام تر رکاوٹوں کو رب کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ کے پاس پورے رات پورا دن موجود ہے، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بتائے گئے ترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ آج کے دن اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نوازیں گے جو آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے ناممکن ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، وہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تمام تر قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی میری بہن بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام بہن بھائیوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جو لوگ تنگ دستیوں کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ لوگوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، زندگیاں بے شمار پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں، بیماریوں میں گھری ہوئی ہیں، آپ لوگ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے خیر کثیر اللہ پاک کی رحمت سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لینا ہے۔ میری وہ بہنیں یہ اپنے شوہر کے لیے پانی پر پڑھ لیں، پانی کے گلاس پہ پڑھ لیں، یا کسی میٹھی چیز پڑھ لیں، آپ یہ عمل کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر کو پانی پلا دیں یا وہ میٹھی چیز کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا شوہر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے جائز محبت ہو جائے گی، آپ کو عزت اور احترام سے دیکھے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کے مابین تڑپنے والی جائز محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ والو، جو بیویوں کا حق ہوتا ہے سسرال میں وہ صرف اور صرف شوہر ہی دلوا سکتا ہے۔ اگر یہ میری بات آپ میں سے کوئی بھی سن رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو تمام تر حقوق ادا کرے، کیونکہ یہ جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح طریقے سے سلوک نہیں کرتے، ان کے حق کو ادائیگی نہیں کرتے، وہ سمجھ لیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ دین اسلام کا ایک رکن صبر بھی ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، بے شک اگر آپ میں سے کسی کی بیوی بد زبان ہے تو وہ اپنی اس بیوی کی بد زبانی پر صبر کرے، اس کی بد زبانی پر آپ صبر کرو، تم صبر کرو کہ اللہ رب العزت اس صبر کرنے کی برکت سے تمہاری بیوی کو بھی نجات دے گا اور آپ کو بھی نجات عطا کر دے گا۔ اللہ والو، آج آپ نے بدھ کے دن اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے، زیادہ توجہ کے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ طریقہ کار ذرا سماعت فرما لیں۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال انشاءاللہ تعالی
ताला डेली बेसिस पे आपके हवाले करती रहूंगी। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, आज बुध के दिन आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। आप किसी भी मुल्क में हैं, आप चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में बुध का दिन आ जाए आपने इस अमल को कर लेना है। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत कर लेनी है। आप नया घर चाहते हैं, नया कारोबार करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी करना चाहते हैं, या कहीं शादी करना चाहते हैं, या मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, नरीना औलाद चाहते हैं, गर्ज आपकी कोई भी मकसद है, कोई भी चीज़ है, इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो हर मकसद में 100% कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अब ये वजीफ़ा, ये अमल कर सकते हैं। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आपकी हर नामुमकिन हाजत रब ने चाहा तो मुमकिन में बदल जाएगी। अल्लाह वालों, जो हमें नामुमकिन लगता है वो रब की एक कुन की मोहताज है। इंशाअल्लाह अपने मकसद को ज़हन में रखें। फौरी तौर पर एक बार आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अल्लाह वालों, ताउज़ और तस्मिया पढ़ने से कसीर खैर शामिल हो जाती है, अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है, और वो काम इंशाअल्लाह ताला खैर और आफियत से बखूबी तौर पे काम अंजाम दिया जाता है, और शैतान की शर से इंसान महफूज हो जाता है। हर तरह के शैतानी वसवसों से इंसान महफूज हो जाता है। अब आप लोगों ने वजीफे का आगाज़ करना है। अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। आप लोग रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के करीब बैठकर आप ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है, पहले नंबर पर ये कौन सा अमल है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। और एक बात जहन में रखिएगा कि अमल करते वक्त, वजीफ़ा करते वक्त किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो अमल, जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद है, ये दो हस्तियाँ ही हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाता है, जिस हस्ती के लिए दुनिया और आखिरत और रहमतें और बरकतें हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए ये सब कुछ करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे रब के हुक्म से मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों की या अल्लाह या मोहम्मद के नाम को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत दुगनी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये ज़िक्र सबसे ज़्यादा अफजल ज़िक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर और इतना फजीलत वाला और कबूलियत वाला ज़िक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब करीम से जो कुछ भी मांगता है, जो कुछ भी मांगता है, इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद आप लोगों ने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है, या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते साथ ही गैबी फरिश्ते आसमान से रब के हुक्म से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें और बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम रब के हुक्म से संवरना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र नहीं मिल सका, वो जो कई सालों से नहीं मिल रहा, जो आज तक नहीं मिल रहा, हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे हैं कि रब की ज़ात कितना करम फरमाती है, और जब रब की ज़ात देती है तो चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। ऐसे ऐसे मौज़ात फरमाती हैं। बुजुर्गाने दीन अकाबरीन सुना है कि आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, मौज़ात को देखना चाहती हैं तो या अल्लाह ये रब का अपना ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है, पढ़ कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को इन दोनों को हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 11 बार पढ़ने से या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने ये शर्त है कि आपने मोहब्बत के साथ, कामिल यकीन के साथ, यकसुई के साथ इस वजीफे को करना है और नामों को पढ़ना है। हर हाजत इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। हर मकसद जो भी आप दिल में लेकर बैठे हैं 100% कामयाबी से, यकीनी से हो जाएगा। वो जो कई सालों से नहीं मिल
مل سکا، آج آپ نے صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے آج تھوڑا نہ مانگنا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، ملتا ہی چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں پڑھتے ہوئے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قریب سے کوئی گزر گیا، تو سمجھ لیجیے آپ کے وظائف کی قبولیت ہو گئی۔ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کے قریب رب کے حکم سے کوئی فرشتہ ہے۔ آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا ذریعہ ہے، وظیفہ ہے کہ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دعائیں دیں گے۔ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب رب کریم سے اپنی جھولیاں بھرنے کا۔ آج کا دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ کے محبوب کو راضی کر لیا۔ راضی کرنے میں کامیاب طریقہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، ساتھ میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پکارا، اور ان ناموں کے صدقے اللہ کو راضی کر لی۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھا، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کی کیا معجزات ہیں، اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے جو عرش پر لکھی گئی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میرے اس بندے سے میں راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو، ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے، اتنی مجرب ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں کم و بیش بہت سارے نام آئے، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل کون سا نام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کی 2 پلڑی ہیں، ایک پلڑی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھتے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ کے 99 صفت بھی اور جو بھی جتنی بھی کثرت ہے سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں سب سے بھاری ہوگی، وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، یہ رب کریم کا محبوب ترین ذکر ہے۔ اللہ والو، یہ فضیلت میں تسبیح بھاری ہے، اہمیت میں بھاری ہے، وزن میں بھاری ہے، قبولیت میں بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ پاک کو منا لیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائیں گے رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر یہ عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ والی آیت ہے، اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے رسول اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک، یعنی کہ حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزاد نہیں دیتا، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد کو سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہو جاتے ہیں، پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، پھر بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے، اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک
सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार यानी कि 100 तस्बीह वाली एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की एक तस्बीह पढ़ लें। इसके बाद फिर आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये सिफाती नामों का वेद करना है। ये नाम बहुत खास है। जो बंदा भी इन नामों को पढ़ता है और जो बंदा भी इन नामों की फजीलत को जानता है वो अल्लाह पाक की मार्फत को पा लेता है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन नामों के साथ अल्लाह को पुकारना है। जो बंदा भी इन नामों को पढ़ता है, जो बंदा भी की फजीलत को जानता है वो अल्लाह पाक की मार्फत को पा लेता है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम या खालिक या मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, ए मुझे पैदा करने वाले, या खालिक को आप लोगों ने पढ़ना है, या खालिक या मालिक, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे, ये तो 1 बार हो गया। या खालिक या मालिक, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार हो गया। या खालिक या मालिक, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या खालिक या मालिक को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। इसके बाद इतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल में पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आज का वजीफा मुकम्मल हो गया है। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और अपने अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। अल्लाह वालों, दुआ जरूर मांगा करें। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह ताला ने दुआ को बहुत ही ज्यादा फजीलत बख्शी है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे और आज आपने अल्लाह पाक से वो मांगना है जो आपको लगता है नामुमकिन है। आज अल्लाह पाक की बारगाह से अपने नामुमकिन हाजात को मांग लें। इंशाअल्लाह अजीज आपको इतना अल्लाह पाक नवाजेंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग इतना सैर हो जाएंगे कि आपको फिर दोबारा किसी और वजीफे की, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक से दुआ है मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा ले। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके माफ़ फरमा दे।